السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ پچھلے مجلس سے ہم بیعت کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ بیعت کیا ہے، اور بیعت سمجھے، بیعت کس کو بولتے ہیں، بیعت کے معنی کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ مقصد بیعت کیا ہے، کہ بیعت کیوں کرنا۔ اللہ والوں کے پاس مقصد بیعت دو ہے، یاد حق علی الدوام اور یافت حق۔ اگر اس سے ہٹ کے کچھ اور مقصد سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ بیعت جھوٹی ہے، باطل ہے۔ یعنی ہم اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو ہمارے کو جو ہے سو کوئی جادو نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی ہمارا جو ہے سو ہمارے کو بلائیات نہیں آتے، ہمارے کو جو ہے سو معیشت ہماری اچھی ہو جاتی، ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی کی شادی ہو جاتی، نوکری نہیں مل رہی، نوکری لگ جاتی، پڑھائی میں جو ہے سو ہم فیل ہو جا رہے، پاس ہو جاتے، ہم کو ترقی ہو جاتی۔ یہ سوچ کر اگر ہم بیعت کر رہے ہیں تو یہ بیعت فاسد ہے، جھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ اللہ بولا نہ اللہ کے رسول بولے کہ تم بیعت جو کر رہے ہو کہ اس طرح سے کرو۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت میں جو ہم کو بیعت کا طریقہ بتائے وہ کیا ہے؟ کیا بولے؟ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ساتھ میں اور بھی لوگ تھے، تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے کہ تم کسی کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، بہتان نہیں باندھو گے، زنا نہیں کرو گے، ناحق اولاد کا قتل نہیں کرو گے، اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں اس کی پابندی کرو گے۔ تو سب جنے بیعت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بیعت کرو۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کر چکا ہوں، تو کہا کہ پھر کرو۔ تو میں نے بھی اس بات پر بیعت کی۔ کیا بیعت کرا رہے؟ شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اور جھوٹ نہیں بولیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، اور زنا نہیں کریں گے، اور اللہ کے فرما برداری کریں گے۔ یہ بیعت ہونا ہے، بیعت یہ کرنا ہے ہم کو۔ ہم بیعت کر رہے ہیں، جا کے کس کی فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، میں فلاں کا مرید ہوں، کیا فائدہ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بیعت کرے تو بیعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے بیعت کر رہے ہیں تو بیعت نہیں، خالی دھوکہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، شیطان ہمارے کو پھرا دے رہا، نفس ہم کو پھرا رہا، نفس دھوکہ دے رہا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہوں گے، جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو خالی ہاتھ رہیں گے۔ مقصد جو ہے وہ مقصد شرک سے بچنا۔ اللہ والوں کے پاس جو بیعت کی جاتی ہے تو اللہ والے کیسے بیعت کراتے ہیں؟ توبہ کراتے ہیں، کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعت سے، ارتداد سے، اور وعدہ لیتے ہیں، کیا کہا؟
غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان کے روزے رہیں گے، اگر صاحب نصاب اللہ تعالیٰ دولت دیا، صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ دیں گے، صاحب استطاعت ہوئے تو حج کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے. یہ بیعت لیتے ہیں اللہ والے. ہمارے پاس دیکھ لو آج، میں فلاں کا مرید ہوں بھائی، پیر ایک جگہ رہتے ہیں، مرید ایک جگہ رہتے ہیں. پیر کا کام کیا ہے؟ مرید کی رہنمائی کرنا. پیر کا کام مرید کی رہنمائی کرنا، اللہ سے ملانا. اس لیے اللہ والے بعض اللہ والے بولتے ہیں نئے مریداں پہنچے کیسا اس کی سیر کو، نئے مریداں پہنچے کیسا اس کی سیر کو، نہیں گیا سو کیسا لے کے جائے غیر کو. یعنی مثال، چار مینار دیکھنا ہے آپ کو، کسی ایک آدمی کو پکڑ لیے جو چار مینار گیا ہی نہیں، چار مینار معلوم ہی نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ گئے تو نہیں لے کے جاتا چار مینار کو، کہیں تو بھی لے کے جا کہ یہ چار مینار بول کے بتا کے لا دیتا. تو جو پیر اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کا عطا پتہ اس کے پاس نہیں ہے، انہیں اپنے مریدوں کو کیسا بتائے گا؟ جھوٹا ہے. خالی جیسے جو اللہ والوں کا جیسے وہ ڈالنے کے لباس، بس اس کے پاس اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے، دکھاوا، ہم فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے نہیں. اللہ کے پاس فلاں بن فلاں چیز نیست. اللہ کے پاس اگر کچھ ہے تو تقوی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی جو ارشاد فرما رہا کہ کس کے تعلق؟ قربانی کے تعلق سے کیا ارشاد فرما رہا؟ تمہارا نہ خون ہم تک پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، اگر تمہارا کچھ پہنچتا ہے تو تقوی ہے. ہم جو قربانی دے رہے ہیں ذی الحجہ میں، ہم جو قربانی دیتے ہیں کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں قربانی؟ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. اللہ کو گوشت لے کے جا کے دیے کبھی؟ خود کھا لیتے، بیوی بچوں کو کھلاتے، اڑوس پڑوس کو دیتے، رشتہ داروں کو دیتے، دوستوں کو دیتے، غریبوں کو بہت آنے دو، آ رہے غریبان دے دو. جبکہ اس میں 3 حصے کرنا ہے. ایک حصہ خود کھانا ہے، ایک حصہ رشتہ دار اور دوست احباب، ایک حصہ غریبوں کو دینا ہے. ہم فریزر آ جاتے ہیں اس ٹائم پہ، تو گوشت تو خود کھا لے رہے، خون بہ جا رہا، چمڑا پھینک دے رہے، پھر اللہ کے پاس کیا جا رہا؟ تو اللہ کے پاس جو جاتا ہے وہ تقوی ہے. تو یہ تقوی پیدا کرنا ہمارے اندر، تو ہم کامیاب ہو سکتے. کیونکہ اللہ کے پاس میں ان کا مرید ہوں، پیر بچا لیتے میرے کو، نہیں بچاتے، کوئی بھی نہیں بچاتے، سب باتیں ہیں، دھوکہ دے رہے. آج فی زمانہ ہم کو شیطان اور دنیا، نفس اتنا جو ہے سو دھوکے میں رکھی ہے کہ ہم حقیقی اللہ والوں سے دور ہیں. کسی کی ہم اگر ایسی محفل ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ ہم گئے، جانے کے بعد ان کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سوال نہیں کرنا، حضرت سے سوال نہیں کرنا. سوال نہیں کرنا بولے تو پھر معلوم کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. تم کو اگر علم نہیں ہے تو جاننے والے سے پوچھو. جب ہم عالم بن کے یہاں بیٹھ رہے ہیں تو سوال کریں گا سامنے والا تو اس کا جواب دینا. نہیں، حضرت سے سوال نہیں کرنا. حضرت کی نظر پڑ گئی کامیاب ہو جاتے. کیسا ہوتے بابا؟ خالی بات. مقصد کیا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا؟ یہاں پہ ہم جو بیٹھے یہ کیا ہے؟ یہ آگ کے گولے پہ بیٹھے. اگر ہماری بات میں ایک بات بھی اگر غلط ہو گئی اور اتنے جو سن رہی انہوں وہ بات کو لے لیے، لے کے چلے گئے،
اگر وہ دوزخ میں جانے والی بات ہے، جہنم میں جانے والی بات ہے، اللہ حشر کے دن اللہ نے انہیں بولے تھے یہ عمل کرے تو میں کامیاب ہوتا ہوں، میں وہ عمل کرا. کون بولے؟ فلاں مولا بولے، وجی مولا بولے میں ان کی بات پہ عمل کرا. میرے کو کیا معلوم؟ میرے کو تو یہی معلوم تھا. وجی مولا بھی گئے. آگ کا جو ہے سو انگار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ سی لرزش ہو گئی، خود بھی جہنم میں. تو یہ پھر اس وقت پیر سے سوال نہیں کرنا، حضرت سے سوال نہیں کرنا، سوال کرے ختم. تو آج یہ پیری مریدی ہے. پیری مریدی یہ نہیں ہے. پیری مریدی کیا ہے؟ اللہ سے ملانا مرید کو. اللہ والے کے پاس، یعنی ہم اللہ والے کئی کو بول رہے ہیں، کو کئی کو بول رہے ہیں اللہ والے، یعنی ان کے پاس اللہ ہے. ہم دیکھو ایک جنے آٹو چلاتے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ آٹو والے بولتے، نہیں بولتے. ترکاری کی دکان ہے، کیا بولتے ہیں؟ یا پھر جیسے کوئی شخص ترکاری بنڈی ڈھکل لیتے بیچ لیتے جا رہے، کیا بولتے ہیں ان کو؟ ترکاری والے بولتے، گوشت والے. تو یہ اللہ والے. ترکاری والے بولے تو ترکاری بیچ رہے، گوشت والے بولے تو گوشت بیچ رہے، کپڑے والے بولے تو کپڑے بیچ رہے، آٹو والے بولے تو آٹو چلا رہے، ہوٹل والے بولے تو ہوٹل چلا رہے. اللہ والے بولے تو ان کے پاس اللہ ہونا، اللہ لے رہے، مل رہا اللہ. اللہ والوں کے پاس گئے تو جا رہے ہیں اللہ والوں کے پاس، جا کے میری شادی نہیں ہوئی، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، میرے کو باہر جانا ہے، میرے کو اولاد نہیں ہے، میرے کو بیماری ہے، میرے کو یہ ہے، میرے کو یہ ہے، میرے یہ دشمن ہے. کہاں سے ہوتا؟ اللہ والوں میں نہیں گئے تو اللہ ملتا. ہم آج اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں مگر اللہ نہیں مانگ رہے، دنیا مانگ رہے. دنیا اللہ والے دے دیتے، اللہ دیتا. دنیا جو کچھ ہونا ہے، شفا، بیماری سے شفا ہونا ہے اللہ دیتا، نوکری ہونا ہے سبب اللہ بناتا. آپ کو جو بھی تکلیف ہے وہ تکلیف کا دور کرنے والا اللہ ہے. انبیاء کئی کو ہے، نبیاں کئی کو ہے دنیا میں. انسانیت، انسان جو تھے کیا کرے؟ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی وجہ سے پوچھتے تھے. اپنی جو تکلیف تھی، اب ان کو جو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کو چھوڑ دیتے تھے، غیر کو پوچھتے تھے. انبیاء آئے، ماں سوا اللہ سے توڑائے، اللہ سے جڑائے. تم کو کیا ہونا ہے؟ یہ چیز ہونا ہے. تمہارا کو شفا ہونا ہے، تمہارا کو ترقی ہونا ہے، تمہارا کو دولت ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ دیتا. اللہ سے پوچھو. ہم آج اللہ چھوڑ دیے، ماں سوا اللہ کے پیچھے جا رہے، انہوں دیتے، انہوں کہاں سے دیتے؟ ہے تو دیں گے نا، خالی ہاتھ ہے، کہاں سے دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. خالی دعا کرتے اللہ میں انہیں آیا میرے پاس، انہیں یہ پوچھ رہا دے دے. اللہ تعالیٰ جیسے لاج رکھتا دے دیتا. اللہ والوں کی بات کی لاج رکھ کے دے دیتا. اب دے دیتے ہی مل گیا. میں فلاں کے پاس گیا تھا، میرے کو مل گیا. اب جو بھی ہے فلاں کے پاس آؤ، فلاں کے پاس آؤ. اپنے محبوب کی لاج رکھ کے دیتا، خالی نہیں تو نہیں دیتا. ہم آج بیعت اس کے حد سے کر رہے ہیں، بیعت اس کے حد سے نہیں ہے. بیعت کیا ہے؟ یاد حق الگ دوا، ہر آن اللہ کو یاد کرتے رہنا، یافت حق، حق کو پا لینا، اللہ کو پانا.
یہ ہے مقصد بیعت. اس سے ہٹ کے جو بھی ہے فیل ہے، بیکار ہے، جھوٹے ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے. بچنا ہے ان سے. اگر ہم کسی کے پاس بیعت کر رہے، اگر ان کے پاس جیسے اللہ نہیں مل رہا، اللہ کا عطا پتہ نہیں مل رہا، اللہ کے رسول کا عطا پتہ نہیں مل رہا، تو وہ بیعت جھوٹی ہے، خالی دکھاوے کی ہے، آپ کو جیسے نا لوٹنے والی ہے. جس کے پاس اللہ مل رہا وہاں پہ بیعت کرے الحمدللہ، نہیں تو پھر بیکار ہے. کسی کے پاس بھی کر لو، اللہ ملنا، اللہ کے رسول ملنا. یاد حق الگ دوام، یافت حق، یہ دو چیزیں ہیں. یاد حق تو مل گئی نسبت سے، جیسے ہی بیعت کرے نسبت سے مل گئی. یافت حق کے لیے علم و عرفان ہونا، یعنی اللہ کو پانا ہے تو علم ہونا. کہے گا علم دین ہونا، دین کا علم ہونا. جب تک علم دین حاصل نہیں کرے اللہ نہیں ملتا. علم دین کے لیے صحبت شیخ ہونا، شیخ کی صحبت میں بیٹھنا. ہم آج دین کے علم کو، دین کو ہمارے پاس پیچھے پڑے ہوا ہے. ہمارے پاس علم دین کیا ہے؟ نماز پڑھنے آ جانا، قرآن شریف پڑھنے آ جانا، جو مسائل ہے روزے کے، زکوٰۃ کے تھوڑے بہت وہ ہم جان لیے تو ہم کو علم دین آ گیا، ہم عالم دین ہو گئے. اب وہ مدرسوں میں کہاں پڑھتے میں نہیں ہوتا، وہ الگ ہی ہے، وہ اتنی محنت کہاں سے ہوتی. جبکہ دین، علم دین حاصل کرنا ہے، فرض ہے، چھوڑ دیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. آج ہم پریشان کہیں کو ہیں، ہمارے کو سکون کہیں کو نہیں ہے، دل کو سکون کہیں کو نہیں ہے. ہم علم دین سے دور ہیں. ہمارے پاس علم آتا، ہم جانتے کہ سکون قلب کیسا ہوتا، تو ہم وہ عمل کرتے تو ہم کامیاب ہوتے، ہمارے کو سکون رہتا تھا قلب کو. ہم پریشان ہیں، آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور دین کا علم بولے تو خالی مدرسوں کو جا کے حاصل کرنا سمجھ رہے، نہیں، وہ دین کا علم نہیں ہے. وہ دین کا علم، دین کے تعلق سے تو سوال ہے، ہم اس کا علم ہی حاصل نہیں کرتے، جواب کہاں سے دیتے؟ اور کامیابی کا دار و مدار وہی ہے. کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. اور اس کامیابی کا، خبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالات پر ہے: من ربو کا، ما دینو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہے. ما دینو کا، کیا ہے دین؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ ہم ایسا سمجھ رہے ہیں بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہیں ہم اس کے جواب دینا. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم جو ہے تو جواب دے سکتے، سمجھ رہے ہیں. اگر اتنا آسان رہتا تو اللہ تعالیٰ جیسے کوشچن آنسرز بتاتا ہی نہ تھا، کوشچن آنسرز بتاتا ہی نہ تھا. آسان ہے نا بھائی، چلو اپن جو ہے سو جا رہے ہیں، اپن جنت میں چلے آ رہے ہیں. اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا جو ایمان نہیں لایا، جو مسلمان نہیں ہے، اس کو سکھا دو، یہ یاد کر لے تو بول کے. دیکھ کچھ بھی نہیں، وہ کرتے رہے تو جو کر رہا نا، پوجا کر رہا پوجا کر، تو غیر کی عبادت کر رہا غیر کی عبادت کر. ایک کام کر، ساتھ میں یہ 3 سوالات کے جوابات یاد کر لے. کیا؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. یہ 3 سوالات کے جوابات رٹ لے، جا کے جواب بھی دے سکتے ہیں. مدد کرو نا بھائی، غیر مسلم کی مدد کرو. اللہ کے رسول تو جو زیادہ سے زیادہ، جو میری عمر زیادہ سے زیادہ جنت میں جانا بول کے قبر میں جو کامیاب، حدیث ہے، انکار کوئی انکار نہیں کرتے اس بات. جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہو گیا. خبر میں جو کامیاب، جس کی خبر جنت کے باغ میں کا ایک باغ بن گئی، تو اللہ تعالیٰ جو اور
جو ایک وقت اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے پھر انہیں اللہ کے غضب میں نہیں جاتا. ایک وقت جو اللہ کی رحمت میں آ گیا پھر انہیں اللہ کے غضب میں نہیں جاتا. تو قبر میں جیسے جب اس کی جنت کا باغ بن گئی تو پھر حشر میں جیسے انہیں دوزخ میں کیسا جائے گا؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے. رحمت میں آ گئے پھر غضب میں کیسا جاتے؟ نہیں جا سکتے. خبر کامیاب نہیں ہے، حشر کہاں سے کامیاب ہوتا؟ جنت میں کہاں سے جاتے؟ دین کو کیا کریں ہم؟ پیچھے ڈال دی. ہمارے کو معلوم ہی نہیں دین کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے، دین ہے کیا. جب تک دین کو نہیں جانے بیعت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، اور مقصد بیعت پورا نہیں ہوا تو مقصد حیات پورا نہیں ہوتا. جیسا پچھلی مجلس میں ہم سمجھے مقصد بیعت اصل میں کیا ہے؟ ہمارے پاس مقصد حیات ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے مقصد بیعت. کیا ہے؟ حق کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کو پیدا کرا بھائی. ہم دنیا میں دیکھو ہر کام کے پیچھے مقصد رہتا، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے. ہم نوکری کر رہے ہیں، کہیں کو کر رہے ہیں نوکری، پیسہ کما رہے ہیں. پیسہ کما کے کیا کرتے؟ خود کھانا کھاتے، بیوی بچوں کو کھلاتے، ماں باپ کو کھلاتے، بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کراتے، بچوں کو لکھاتے پڑھاتے، ان کے کپڑے پہناتے، ان کو اچھے سے اچھا جیسے رکھتے. اس کیا سچ کما رہے ہیں؟ کاروبار کہیں کر رہے ہیں، اس کیا سچ کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کھا رہے ہیں. جس میں طاقت رہتی نہیں کھائیں کمزور ہو جاتے، کام نہیں کر سکتے. کام نہیں کرے پیسہ نہیں آتا، پیسہ نہیں آیا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، کپڑے کہاں سے پہنیں گے، گھر کہاں سے لیں گے، چھت کے نیچے کیسا رہ سکتے ہے نا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. نہیں ہے گاڑی خریدے، کہیں کو خریدے بھائی، یہاں سے جو ہے تالاب کٹا جانا ہے سہولت ہوتی، پیدل گئے تو تکلیف ہوتے پیروں میں، سواری رہی تو آسانی سے جا سکتے، تکلیف نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. پھر ہم پیدا کہیں ہوئے، ہم پیدا کہیں ہوئے اس کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیا گا. اللہ تعالیٰ میں دنیا میں کوئی چیز ابس پیدائش نہیں کروں گا، کوئی چیز کوئی شے میں ابس بیکار پیدائش نہیں کروں گا. پھر انسان کو ایسے پیدا کر دیا. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اور جنات کو کہیں کو پیدا کرا؟ ہماری عبادت کے لیے پیدا کرا. کرو عبادت. کاروبار کہیں کو کر رہے بھائی، میں بولا بولے تو چلو بھائی بولو، فلاں صاحب بولے، وجی صاحب بولے عبادت کرو بولے بھائی، میں تو نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے بولا. خالی عبادت کے لیے پیدا کرا، اس سے کوئی دوسرا کام ہی نہیں بولا اللہ تعالیٰ. پھر بولا کھانا بھی کھاؤ بول رہا، حلال کھاؤ بول رہا، پاک کھاؤ بول رہا. پھر شادی بھی کرو بول رہا، پھر اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ بھی بول رہا. پھر خالی کیا بولا؟ پھر عبادت کے لیے پیدا کرا. پھر کیسا ہوگا سو؟ عبادت بھی کرو بول رہا. کاروبار کریں، عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کریں تو کاروبار نہیں کر سکتے. کیسا ہوتا ہے؟ پھر ہم دین کو نہیں سمجھے. ایسا دین کو سمجھتے تھے سو مصلحت میں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے. کچھ بھی کاروبار بھی ہوتا تھا، کھانا پینا بھی ہوتا تھا، عبادت بھی ہوتی تھی، ہر چیز ہوتی تھی. دین کو اگر سمجھ جاتے تو یہ ہر چیز ہوتی تھی. ہم دین کو نہیں سمجھ رہے. ہم دین بولے تو کیا سمجھ رہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رہنا، بس ختم ہو گیا دین. پیسے آ گئے تو جیسے جا کے حج کر لے کے آ جانا، اس کو دین سمجھ رہے ہیں ہم. دین اتنے سے سمجھ رہے ہیں. دین یہ دین میں عمل ہے، یہ دین میں ہے، دین میں ہوتا ہے. یہ دین کو ہم سمجھے، دین کو ہم جیسے نا کسی قوم کے
رسم و رواج جو ہے نا یہ زندگی گزارنے کے وہ ہے. اب دیکھو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, غیر مسلم ہندو یا پھر جیسے عیسائی کیا کرتے, ہندو کیا کرتا جا کے مورتی کے سامنے پوجا کرتا, عیسائی چرچ کو جا کے عبادت کرتا. عبادت کرنے کے ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہیں. انہیں شادی کرتا کیا کرتا, چرچ میں جاتا, اس کا ایک طریقہ ہے. ہندو کا ایک طریقہ ہے. ہم مسلمان میں نکاح ہے. مر گئے تو ہم جیسے دفن کرتے, ہمارے یہ سب وہ کرتے, انہوں جلا دیتے, انہوں ایک الگ طریقے سے کرتے. ایک طور طریقے زندگی گزارنے کے طور طریقے کو جس کو مذہب بولتے اس کو ہم دین بول رہے ہیں. زندگی گزارنے کے عبادت کے رسم و رواج, کسی قوم کے رسم و رواج زندگی جو گزاری جا رہی ہے اس کو مذہب بولتے. ہم مذہب کو دین بولتے رہے. آج دنیا میں مسلمان جس کو جو مذہب بولنا ہے جس چیز کو اس کو دین بول رہا. یہ مذہب ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ, عبادت کرنے کا طریقہ. زندگی جو گزار رہے ہیں ہم وہ مذہب ہے, دین نہیں ہے. دین الگ ہے ٹوٹلی. کسی قوم کے بس رسم و رواج یعنی نماز پڑھنے, عبادت کرنے کا, اور شادی بیاہ, مرنے کے بعد کیا کرنا, بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا, یہ جو طور, یہ جو زندگی گزارنے کے جو رسم و رواج ہے اس کو مذہب بولتے. آج مسلمان اس کو دین سمجھ رہا. دین یہ نہیں ہے, دین الگ ہے, یہ طریقہ الگ ہے. اب دیکھو مثال سمجھنے کے واسطے ایک مثال, جو مذہب حنفی ہے, مسلک بھی بولتے اس کو, نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر ہو کے ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. ایک جنے اللہ اکبر ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھتے, پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر ہو کے ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جاتے. طریقہ الگ ہو گیا. پھر وہ کون سا دین ہے, الگ دین ہے کیا؟ پھر مسلمان ہی بول رہے نا, ان کو بھی نہیں بولتے, مسلمان نہیں بولتے, کافر بولتے کیا؟ مسلمان ہی بولتے. پھر اگر وہ طریقے سے اگر دیکھیں تو الگ دین ہو جانا نا. انہوں ایک دین پہ عمل کر رہے, انہوں ایک دین پہ عمل کر رہے, بولے وہ مذہب ہے بولتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مذہب. زندگی گزارنے کا رسم و رواج کا, کسی قوم کا رسم و رواج زندگی گزارنے کا, شادی بیاہ, مرنے کے بعد یہ جو عمل کرتے ہیں اس کو مذہب بولتے, دین نہیں بولتے. دین الگ ہے, مذہب الگ ہے. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں, اہل سنت والجماعت میں کیا ہے, مذہب حنفی, مذہب شافعی, مذہب مالکی, مذہب حنبلی. یعنی ہم کو عبادت کرنے کے طریقے, شادی حقیقہ کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, تو یہ جو طریقہ ہے کون سا, حنفی, مذہب حنفی طریقے سے ہم عمل کرتے, شافعی طریقے سے کرتے, مسلک حنبلی طریقے سے کرتے, مالکی طریقے سے کرتے. یہ مذہب ہے, اس کو یہ دین نہیں ہے. چاروں جب مل جاتے ہیں ایک ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے, چاروں بھی ایک ہی ہے. مذہب ہے, طریقے بتا رہے ہوں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. اس کو دین بول کے پکڑ لے کے بیٹھ گئے. دین ٹوٹلی الگ ہے. دین کو جاننا پڑتا, سمجھنا پڑتا کہ دین کیا ہے. ہم دین کو جیسو بس اس کو جیسا دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے. جب جا کے قبر میں سوال کریں گے, ہمیں نماز بھی پڑھا, ہمیں روزہ بھی رکھا, ہمیں زکوٰۃ بھی دیا, ان کا جواب دیں گے کیا؟ بولیں گے کیا خبر میں؟ پھر جواب کیا ہے؟ ماں دین ہوگا, دین اسلام. پوچھو کسی کو دین کیا ہے, دین اسلام. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. پھر
دین میں اسلام بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کاروبار کرنا ہے دین، ایک وہ کر رہے کاروبار۔ شادی کرنا ہے اسلام میں، دین میں ہے، دین میں شادی کرنا ہے۔ سوال تو یہ ہے نا بھائی، دین ماں دین کا دین کیا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے بھائی؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا ہی پوچھتے ہیں۔ بتاؤ بولے اور کیا ہے؟ جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا اس کو پوچھو، بتاؤ بولو۔ یہ بولتے دین اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر کاروبار کیا ہے؟ شادی کرنا کیا ہے؟ نوکری کرنا کیا ہے؟ کھانا کھانا کیا ہے؟ پیٹ صاف کرنا کیا ہے؟ دوستی کرنا کیا ہے؟ رشتہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کا کیا ہے؟ پڑوسی کا کیا ہے؟ راستے کا کیا ہے؟ اولاد کا کیا ہے؟ بھائی بہنوں کا کیا ہے؟ خالہ، چچا، ماموں، پھوپھو، یہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، دین میں نہیں ہے یہ۔ پھر یہ سب کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں بھائی؟ دین میں تو نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں دین کو۔ ہم دین کو جیسے خالی تا بنا کے رکھ دیے، بس نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، ختم، یہ دین ہے۔ نماز بھی کہیں پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے تو اللہ میاں سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھے تو سزا دیتا ہوں بولے ہی نہیں۔ اللہ بولا ایمان لاؤ، بولا اللہ بولا ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر۔ ہم جیسے چھوڑ دیے وہ، ہم خالی نماز پڑھ لیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس واسطے نماز پڑھیں۔ مسلمان گھر میں اگر پیدا نہیں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم اللہ پہ کیسا، اللہ پہ ایمان کیسا لائے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے۔ اللہ پہ ہم جو ایمان لائے ہیں وہ جاننا ہے تو علم دین سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم آج علم دین، علم کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دین کا علم ہم حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ دین کیا ہے۔ یوں کر کے چلے آ سکتے دین کیا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اپنے ایسے زبردست اس میں جیسے بات رکھ کے دین کو بات کر بتا کے چلے آ سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، 2 منٹ نہیں لگتے۔ دین کو سمجھنا ہے، سب دین کو سمجھنا ہے، اور اتنی آسانی سے جیسے دین نہیں مل سکتا۔ کسی کو دین آسانی سے نہیں ملتا، نہ دین آسانی سے نہ دین آسانی سے تبلیغ ہوئی اس کی۔ صحابہ اکرام کو بھی دین جو لیے ہیں تکلیفوں سے لیے ہیں، آسانی سے نہیں لیے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو دین صحابہ تک پہنچا کتنی تکلیفوں سے پہنچا۔ ہم آسانی کے ساتھ جو دین مل جاؤ بولے تو نہیں ملتا، تکلیف ہوتی، تکلیف سے ملتا دین، آسانی سے نہیں ملتا۔ اپنی اپنی حساب سے تکلیف ہوتی، صحابہ اپنے اپنے حساب سے تکلیف اٹھائے، اپنے اپنے جیسا جیسا تکلیف اٹھائے وہ مرتبے کو پہنچے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ تکلیف کون اٹھائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ۔ کیسے مقام پہ پہنچے؟ پہنچ سکتا ان کے کوئی مقام پہ؟ کوئی بھی نہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا ان کے درجے تک۔ دین آسانی سے نہیں ملتا، آسانی سے مل جاتا سمجھ میں نہیں، یہ دین آسانی سے نہیں مل رہا۔ ظاہری قرآن اور حدیث کا علم آسانی سے نہیں مل رہا۔ مدرسے میں جاؤ، پڑھو، سبائی مدرسہ پڑھو، اس کے بعد جو سو ناظرہ پڑھو، پھر جو سو عربی پڑھو، فارسی پڑھو، پھر قرآن کی حدیث پڑھو۔ حدیث میں جو سو یہ لفظ آیا تو ایسا ہے، یہ آیا تو ایسا ہے، قرآن میں یہ آیت ایسی ہے، وہ ہے،
10 سال جا رہے، پھر ایگزام لکھو، پھر ایگزام میں مارکس لاؤ، فرسٹ کلاس پاس ہوئے، سیکنڈ کلاس پاس ہوئے، کتنی تکلیف ہے. یہ چھوٹا معمولی دین حاصل کرنے کا ظاہری علم، فقہ کا مسائل بولنے کے واسطے خالی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے، روزہ جیسا ایسا وضو کرنے کا طریقہ بتانے، نماز جیسو اگر نماز جماعت ٹھہر گئی، ہم جماعت میں جا کے شامل ہوئے تو کیسا شامل ہونا، وہ طریقہ بتانے کے واسطے سالوں لگا رہے سیکھنے کے واسطے. پھر یہ اصل جو دین ہے اس کو سمجھنے کے واسطے کتنا ٹائم لگے گا. 1 گھنٹے میں 1 دن میں سمجھا دو بولے تو نہیں سمجھ سکتے، ٹائم لگتا. تو ہم کوشش کریں ہر وقت ایک نئی بات، تھوڑی تھوڑی بات معلوم ہو رہی نا، اضافہ ہو رہا نا معلومات میں، علم میں اضافہ ہو رہا نا، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں ہو رہا، تھوڑا تھوڑا ہو رہا نا. اس سے پہلے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ مقصد بیت 2 ہے، یاد حق الدوام، یافت حق. آج کیا معلوم ہوا؟ یافت مقصد بیت اصل میں کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. مقصد حیات پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم دین کے مقصد حیات پورا نہیں ہوتا. علم دین کے لیے صحبت ہونا، بغیر صحبت کے علم دین حاصل نہیں ہوتا. اور دین کا علم آیا تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو ناکام. کیونکہ مقصد حیات پورا نہیں ہوا. بھائی ہم مثال سمجھنے کے صرف بول کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہم ایک کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کمپنی والا ہمارے کو یہاں سے بنگلور کو بھیجا 7 دن کے واسطے، 3 دن کے واسطے ہمارے کو بنگلور کو بھیجا. ہوٹل بک کر دیا، پیکج دے دیا، ہوٹل کے پیسے دے دیا. پھر ہمارے کو جیسے 1000 موبائل یا 100 موبائل 500 موبائل دے دیا، 1000 موبائل ہمارے کو دے دیا. دے کے بولا بنگلور کو جاؤ، یہ ہوٹل میں ٹھہرو، یہ 1000 موبائل ہے، یہ بیچ دو، بیچ کے 3 دن کے بعد آؤ. ہم گئے، جا کے کیا کرے، جاتے صبح پہنچ کے ہوٹل کو گئے، فریش ہوئے، نکلے، تیزی سے جیسے 1000 موبائل ایک ہی دن میں بیچ دیے. 2 دن ہے ہمارے پاس، اور 2 دن ہوٹل روم میں مست کھا رہے پی رہے، فل انجوائے کر رہے. ایک جنا دیکھا انہیں ہمارے کو پہچانتا، ارے یہ کمپنی میں کام کرتا، موبائل بیچتا. آ کے دیکھ لے کے آیا، آ کے ہمارے کمپنی کے اونر کو بولا تمہارا فلاں جو ہے سو امپلائی ہے نہیں، انہیں جو ہے سو ایسا کر رہا تھا، وہ پارک میں دیکھا میں اس کو، یہ ہوٹل میں دیکھا ایسا کر رہا، فل انجوائے کر رہا تھا، مزے کر رہا تھا ایسا. اچھا 3 دن کے بعد گئے آفس کو. جاتے کیا پوچھتا ہوں، کیا سوال کرتا؟ موبائل بیچے پورے میں جو دیا تھا، پوچھتا کہیں کو بھیجا تھا موبائل بیچے، ہاں صاحب بیچ دیا، یہ بلا ہے، یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، یہ ہے، ٹھیک ہے جاؤ. 2 دن کا پوچھتا، پھر ٹھیک ہے جاؤ. وہی اگر ہم موبائل نہیں بیچے، خالی جیسے بنگلور پھر لیے، سٹی جدھر بولے ادھر پھر لیے، کر لیے، مست آ گئے. آ کے جیسے پوچھا کیا ہے، نہیں سب نہیں بیچا. پھر کیا کرا 3 دن، پھر 3 دن کیا کرا، پھر سب وہ دیکھا، وہ وہاں پہ وہ پارک کو گیا تھا، وہ کرا تھا، یہ کرا تھا، بولے تو چل نکل میری کمپنی میں سے، بولتا میرے پیسے ویسٹ کرنے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھیجا، جاتے ہی پوچھ رہا ماں دینوں کا، من ربو کا. کیا جواب دیں گے؟ دین کا علم آیا تو رب کو پہچان سکتے، دین کا علم آیا تو اللہ کے رسول کو پہچان سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ 3 ہی سوال رکھا، دین، رب، اللہ کے رسول. دین کیا ہے، رب کیا ہے، یہ 2 چیزیں کون بتائے تمہارے کو؟ یہ 2 چیزیں
کون بتائے؟ دین کون بتائے؟ رب کون بتائے؟ اللہ کے رسول بتائے، نہیں کوئی اور بتائے، اللہ کے رسول بتائے۔ جواب دیے کامیاب، نہیں دیے ناکام۔ تو رب کو جاننا ہے، رب کو بھی پہچاننا ہے، یعنی رب کو جاننا، رب کو پہچاننے سے مراد اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ وہ کیسا پورا ہوتا؟ علم دین سے پورا ہوتا۔ بغیر علم دین کے نہ اللہ کو جان سکتے نہ اللہ کے رسول کو جان سکتے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے پاس کیا بات ہے؟ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جاننا۔ تو انشاءاللہ دین کو ہی سمجھ رہے ہیں ہم۔ اب دین کو یہاں سے شروع کریں گے کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیسا جیسے ہم تک دین پہنچایا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔